مفتی احمد شہباز عامل ہیں، روحانی معالج ہیں، اور اس حوالے سے آج ہم ان کی کمیونٹی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری گفتگو آج سے پہلے تو آپ نے صرف شیریں گفتگو سنی ہے، آج ہماری تلخ و شیریں دونوں ہی گفتگو ہونے جا رہی ہے. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. مفتی صاحب، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مختلف قسم کے عاملین جو ہیں اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ میں 100 انڈے کھا لیتا ہوں، میں 100 دفعہ بیٹھ کے نکال لیتا ہوں، یا اس طرح کے عجیب و غریب. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، آپ سمجھدار ہیں، ان چیزوں کا عملیات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں اتنے انڈے کھا لیتا ہوں، میں اتنے پراٹھے کھا لیتا ہوں. بھائی، آپ انسان ہیں، جانور نہیں ہیں. کھانے پینے کا مقابلہ تو جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں نہیں ہوتا. اور عملیات کا جو میدان ہے، اس میں تو آپ جتنا کم کھائیں گے اتنی آپ کی روحانی قوت قائم رہے گی. نہیں، مطلب جتنا شریعت نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو چست رکھنے کے لیے بھوک باقی رکھ کے آپ کھانا چھوڑ دیں، اور تب تک کھانے کے قریب نہ آئے جب تک معدہ کھانا دوبارہ مانگے نہیں. مختلف قسم کے عاملین، میں دشمن کو جلا کے بھسم کر دوں گا، میں جنوں کو جلا کے بھسم کر دوں گا، آپ کے اوپر کوئی عملیات ہیں، کوئی جن نکال کے میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ جن تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، اس کو کس طرح جلا کے بھسم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے یہ جو سوال کیا نا، یہ 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ عامل دعویٰ کرتا ہے کہ میں دشمن کو جلا کے راکھ کر دوں گا، میں دشمن کو بھسم کر دوں گا، دشمن سے انتقام لے لوں گا. ایسی طاقت اور قوت جو ہے کسی عامل کے پاس بھی نہیں ہوتی. جھوٹے دعوے ہیں، جتنے مرضی کرتے رہیں. اگر کسی عامل کے پاس یہ طاقت اور قوت ہو کہ وہ اپنے دشمن کو جلا دے یا اپنے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، تو پھر اللہ معاف کرے، عامل تو خدا بن جائیں گے. یہ تو کسی کو پانی بھی نہیں پینے دیں گے، یہ تو اپنی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے. ذرا سی بندہ گستاخی کرے گا اور اس کو جلا دیں گے. تو یہ تو جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے، اگلے پہ روب جمانے کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے. اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں، عملیات کے میدان میں تھوڑی بہت محنت کر کے آپ دشمن کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں، دشمن کی زبان بندی کر سکتے ہیں، یا تھوڑا بہت نقصان کے حوالے سے جو ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر مجبوری پڑ گئی ہے تو آپ اس پہ انتقامی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پہ ظلم کریں، کسی پہ زیادتی کریں، کسی کی ٹانگ توڑیں یا کسی کو جان سے ماریں. دوسرا رہا مسئلہ کہ جنات آگ سے ہیں اور ان کو جلانا، ظاہری بات ہے کسی چیز کو ہم جلائیں گے تو آگ سے ہی جلائیں گے. تو جنات آگ سے ہیں، جنات کو آگ سے جلانا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. آپ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ لوہے کو بھی لوہا ہی کاٹتا ہے. تو ایک جنس جو ہے وہ دوسری چیز کے ساتھ مقابلہ کر کے اس کو ختم کر سکتی ہے. ویسے مجھ سے مجھے یہ بتائیں، جن زیادہ طاقتور ہے یا انسان میں اللہ تعالیٰ نے طاقت زیادہ رکھی ہے؟ دیکھیں، جنات کو اللہ رب العزت نے نا تھوڑا سا اختیار دیا ہے اور طاقت بھی دی ہے. وہ اپنے اختیارات کو بھی استعمال کرتے ہیں، اپنی طاقت کو بھی استعمال کرتے ہیں، کرتے مخفی طریقے سے ہیں. لیکن جو حضرت انسان کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، جنات کی طاقت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اچھا، طاقت بھی اور فہم و فراست بھی انسان. دیکھیں، اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے حضرت انسان کو. اب جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں جانور بھی ہیں، چرند پرند، نباتات، جمادات، ہر چیز ہے، جن بھی آتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں، ساری مخلوقات میں سب سے بہترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. اللہ نے اسے فراست بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے طاقت سے بھی نوازا ہے. لیکن انسان کی جو طاقت ہے وہ اللہ رب العزت کی طاقت کو ساتھ ملانے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بذات خود بہت بڑا طاقتور ہوں، یا میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں اس کو ایسے کر دوں گا، میں اس کو ایسے کر دوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جو کوئی جتنا مرضی طاقتور ہو جائے، جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں کر سکتا. وہی ہوگا جو جہانوں کا رب چاہتا ہے. تو انسان کو اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے. ہاں، اگر کوئی طاقتور جن جتنی اللہ نے اس سے طاقت دی ہے، اس طاقت کو لے کے وہ انسان سے مقابلے کے لیے آتا ہے، تو انسان کے پاس اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے. اللہ کے پاک کلام کے ساتھ جتنا مرضی بڑا جن آ جائے
انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، انسان اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا. صحیح.